اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ایس پی بی ایس پی جیتی تو کربلا اور قبرستان ہی بنیں گے، رام مندر نہیں، یوگی آدتیہ کا بیان۔ فوجی بھرتی پرچہ لیک، 18 افراد سمیت 350 طلبہ گرفتار۔ رواں برس میڈیا کے لیے منعقدہ خصوصی عشائیے میں شرکت نہیں کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ سعودی عرب بہت جلد عراق کے لیے اپنا نیا سفیر نامزد کرے گا، مشترکہ پریس کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ کا اعلان۔ اسرائیل کے ساتھ سرحد پر درجنوں لبنانیوں کا مظاہرہ، مظاہرین نے سرحد پار کرنے کی کوشش۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لکھنؤ، بھارتیہ جنتا پارٹی کے فائر برانڈ لیڈر اور گورکھپور سے ممبر پارلیمنٹ یوگی آدتیہ ناتھ نے رام مندر کو لے کر ایک بڑا متنازع بیان دیا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ یو پی میں اگر بی جے پی جیتے گی تو رام مندر کی تعمیر کی راہ ہموار کرے گی، بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی یا سماجوادی پارٹی یعنی ایس پی جیتے گی تو پھر کربلا اور قبرستان ہی بنیں گے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان پر جوابیہ حملہ کرتے ہوئے بی ایس پی لیڈر ستیش چندر مشرا نے کہا کہ جو بھگوان رام کے نہیں ہو سکتے وہ عوام کے کیا ہوں گے۔ مشرا نے یہ بات ہفتے کے دن وارانسی کے ڈی اے وی میدان میں بی ایس پی کی انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران کہی۔ خیال رہے کہ اس سے قبل نیوز 18 سے بات چیت کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا تھا کہ ان کے بیان آگ لگاتے نہیں بلکہ آگ بجھایا کرتے ہیں۔ آدتیہ ناتھ نے کہا تھا کہ رام مندر بنائیں گے اور تاریخ بھی بتائیں گے۔ دراصل ان دنوں یو پی میں اسمبلی انتخابات کی وجہ سے سیاسی درجہ حرارت کافی چڑھا ہوا ہے، لیڈر خوب ایک دوسرے پر زبانی حملے کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہی ہفتے کے دن دیکھنے کو ملا کیونکہ یہ دن 5ویں مرحلے کی انتخابی مہم کے لیے آخری دن تھا۔ یو پی میں 5ویں مرحلے کی ووٹنگ 27 فروری کو ہونی ہے۔ اس مرحلے میں ریاست کے 11 اضلاع کی 51 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی۔ اس مرحلے میں بہرائچ، سدھارتھ نگر، بستی، بلرام پور، گونڈہ، فیض آباد، امبیڈکر نگر، امیٹھی اور سلطان پور اضلاع میں ووٹنگ ہوگی۔ 2012 کے اسمبلی انتخابات میں ان میں سے زیادہ تر سیٹ پر سماجوادی پارٹی کا قبضہ رہا تھا۔ ممبئی، مہاراشٹر میں فوج بھرتی امتحان کے لیک پرچے امتحان کے اصل پرچے سے مل گئے ہیں، جس کے بعد پولیس نے 18 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ پیپر لیک ہونے کے بعد تھانے پولیس نے کئی جگہوں پر چھاپے مارے کی کارروائی کی۔ اس کے نتیجے میں 18 افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی۔ اس معاملے میں تھانے پولیس نے 350 طالب علموں کو الگ الگ جگہوں سے گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے لیک ہوئے پیپر کو حاصل کیا تھا۔ دراصل تھانے کرائم برانچ کو مہاراشٹر کے کئی شہروں میں فوج بھرتی کے لیے اتوار کو ہونے والی امتحان سے پہلے پرچہ لیک ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ اس کے بعد کرائم برانچ نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے مہاراشٹر اور گوا میں کئی مقامات پر دیر رات سے چھاپے ماری کی، جس کے نتیجے میں 18 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ یہ تمام لوگ فوج بھرتی کی اکیڈمی چلاتے ہیں۔ الزام ہے کہ یہی پرچہ لیک کرتے تھے۔ تھانے کرائم برانچ کے مطابق چھاپے ماری پونے، ناگپور اور گوا کی کئی جگہوں پر کی گئی ہے۔ چھاپے ماری کے دوران حیران کرنے والی بات یہ سامنے آئی کہ جن 18 لوگوں کو تھانے پولیس نے حراست میں لیا تھا ان میں 2 لوگ آرمی بیک گراؤنڈ کے ہیں، تاہم دونوں ہی لوور رینک کے افسر ہیں۔ لیکن تھانے پولیس کا کہنا ہے کہ آرمی کے افسران کو ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ خیال رہے کہ آرمی کا سب سے بڑا بیس مہاراشٹر میں ناگپور اور پونے میں ہے اور گوا کا جو آرمی بیس ہے وہ گوا میں ہے، اس لیے پولیس نے ان 3 جگہوں پر چھاپے ماری کی۔ چھاپے ماری کے لیے کرائم برانچ نے تقریباً 10 سے 15 ٹیمیں تشکیل دی تھی۔ واشنگٹن،
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا رواں برس اپریل میں میڈیا اور مشہور شخصیات کے لیے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ خصوصی عشائیے میں شرکت نہ کرنے کا اعلان وائٹ ہاؤس نے امریکہ سمیت دنیا کے کئی بڑے نشریاتی اداروں اور اخبارات کو معمول کی بریکنگ نیوز سے خارج کر دیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ اور دنیا بھر میں پریس کی آزادی کو متاثر کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے صدر ٹرمپ کے اقدامات کو سوچی سمجھی حکمت عملی قرار دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک روز قبل ہی وائٹ ہاؤس نے امریکہ سمیت دنیا کے کئی بڑے نشریاتی اداروں اور اخبارات کو معمول کی بریکنگ نیوز سے خارج کر دیا تھا، اور صدر ٹرمپ نے اس کے دوسرے ہی روز صحافیوں کے لیے معروف اس ڈنر پارٹی میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اس سے متعلق اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں اس برس وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹ ایسوسی ایشن ڈنر میں شامل نہیں ہوں گا۔ ریاض۔ سعودی عرب نے عراق کے ساتھ مل کر خطے میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے بغداد میں اپنے عراقی ہم منصب ابراہیم الجعفری کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب عراق کے ساتھ تعاون کو بڑھانا اور اس سے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اس موقع پر ابراہیم الجعفری نے کہا کہ ہمیں ماضی میں جو کچھ غلط ہوا ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ملکوں کے عہدیداروں کے دوروں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ عادل الجبیر نے ابراہیم الجعفری کو بات چیت کے دوران یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب بہت جلد عراق کے لیے اپنا نیا سفیر نامزد کرے گا۔ بیت المقدس۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہفتے کے روز درجنوں لبنانی شہریوں نے اسرائیل کے ساتھ سرحد پر مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے اپنے قصبے میں جاسوسی کے واسطے نصب کیے گئے سماعت کی خفیہ آلات کی تنصیب پر احتجاجاً اسرائیلی سرحد کو عبور کرنے کی کوشش بھی کی، تاہم اسرائیلی فوج نے انہیں دور کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی ترجمان نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ مظاہرین کو سرحد پار کرنے کی کوشش سے روکنے کی کارروائی میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لبنانی مظاہرین سرحد کے نزدیک اپنے قصبے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جاسوسی کا ساز و سامان نصب کرنے پر سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے۔ لبنان اور اسرائیل اب بھی حالت جنگ میں ہیں، اور لبنان کے جنوب میں سرحد کی نگرانی کے لیے 10 ملکوں پر مشتمل اقوام متحدہ کی عارضی فوج کے 10,000 اہلکار تعینات ہیں۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔